الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے، شوق اور محنت میں کمی نہ کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف ترین شخص ہے وہ جو سفر کے آخر میں بھٹک جائے جبکہ منزل قریب ہی ہو۔ یہ وقت ہے دعا کا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا۔ دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی اہم ہدایات۔ نمبر 1، پورا یقین ہو کہ میرا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، عاجزی اور گڑ گڑا کے قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ نمبر 3، دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود سے کیا جائے اور اختتام بھی درود پر ہو۔ نمبر 4، سب سے پہلے استغفار اور توبہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے وسیلے سے جو بھی مانگنا ہے مانگو، اور ہرگز کسی بھی شخصیت کو وسیلہ نہ بناؤ کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو جتنا ہو سکے صدقہ کرو، انشاءاللہ ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ان ایام میں بہت زیادہ دعا کیجیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کی کثرت ہر وقت ہی مستحب ہے، مگر رمضان میں استحباب ذرا زیادہ ہے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو بہت زیادہ دعا کرنا مستحب ہے، اور تاک راتوں میں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا، بڑا باحیا، بہت قدردان ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خیر تھمائے بغیر لوٹا دے۔ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عشرہ ذی الحج افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو آپ نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرے سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذی الحج سے افضل ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی سمجھدار فاضل شخص اس جواب پر غور کرے تو اسے کافی و شافی پائے گا، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا عمل اللہ کو عشرہ ذی الحج کے دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ اور جو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور ان راتوں میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ تاریخ کی ایک طاقتور ترین معافی اور معذرت کو شیئر کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، اللہ کی قسم، میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے
میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ ذرا غور کیجیے، آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی 20ویں بار حد تک کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کر دیں، بہن معذرت قبول کر لیں۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ دوسروں کو چیزیں بطور تحفہ دینے کی بجائے اس رمضان کے آخری عشرے میں انہیں معافی کا تحفہ دیں۔ کئی سالوں سے اپنے اندر سنبھال کر رکھی ان کی غلطی کو دل سے معاف کر دیں۔ دل کی صفائی سے نہ صرف اسے بلکہ اس سے جڑے سب دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل 2 چیزوں سے روشن اور آبدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی، اور 2 ہی چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ۔ عبادت سجدوں اور تسبیحوں کا ہی نام نہیں ہے۔ سجدے، قیام، رکوع اور تسبیح بندگی کی علامت ہے، مگر عبادت کے کئی رنگ اور بھی ہیں جنہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے بندوں کے لیے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھتا، اور وہ جو اس کے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ جو چھپ کر کسی پر احسان کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، وہ بھی عبد ہے۔ اس کی عبادات کا بھی اپنا ایک درجہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے 29 اور 30 رمضان المبارک کی شب عید کا چاند ڈھونڈنے سے پہلے اپنے محلے میں وہ گھر ڈھونڈیں جہاں شاید آپ کی مدد کے بغیر عید کی خوشیاں داخل نہ ہو سکتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔